شیخ حسینہ صاحبہ کے دور میں بنگلہ دیش کی فارن پالیسی کا صرف ایک ہی لینس ہوا کرتا تھا اور بنگلہ دیش ساری دنیا کو اسی لینس سے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا اور یہ لینس تھا انڈیا کا۔ بنگلہ دیش کی جو بھی فارن ریلیشنز آپ کو نظر آتے ہیں لیمیٹڈ قسم کے نظر آتے ہیں، تھوڑے سے ہی ملک ہیں جن کے ساتھ ان کے تعلقات بنے ہوئے تھے۔ اس کی پرائمری وجہ یہی تھی کہ انڈیا سینٹرک پالیسیز تھی، ہمیشہ ٹریڈ کے حوالے سے ہوں یا دیگر حوالوں سے انڈیا سینٹرک پالیسیز تھیں۔ لیکن شیخ حسینہ کی سرکار کے خاتمے کے بعد میڈ ان ڈھاکہ پالیسی ایڈاپٹ کی گئی ہے، میڈ ان ڈھاکہ فارن پالیسی، اور اب یہ اوپن ہے زیادہ، اس میں زیادہ آپ کو آپشنز نظر آتے ہیں، زیادہ ملکوں کے ساتھ انگیجمنٹس نظر آتی ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش کے اوپر ایک ملک کے حوالے سے خاص طور پر دباؤ ہے انڈیا کا کہ اس سے دور رہیے، اور وہ ملک ہے پاکستان۔ ویزیبل دباؤ ہے، یعنی انڈیا اوپنلی میڈیا کے اندر بھی کہتا رہتا ہے، پبلکلی کہتا رہتا ہے ان کو کہ اسٹے اوے فرام پاکستان بیکاز یہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ملک ہے، تو آپ ان سے دور رہیے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اور ادھر سے جواب ان کو یہ ملتا ہے کہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے نا، آپ کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ، لیکن ہمارے جو فارن ریلیشنس ہیں اس کے اندر آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہم وہی پالیسیز بنائیں گے جو ہمیں سوٹ کریں گی، جو ہمارے لیے بہتر ہوں گی۔ لیکن اب آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کے اوپر انڈیا کا جو دباؤ ہے پاکستان کے حوالے سے وہ آپ کو بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور بھی زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ جو کشمیر میں کل ہوا ہے بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، ریسنٹ جو ایئرس ہیں اس میں اتنا بڑا کوئی واقعہ نہیں دیکھا گیا کشمیر کے اندر۔ 26 سے 28 لوگ کہا جا رہا ہے کہ مارے گئے ہیں اور تقریباً 17 سے 18 زخمی ہوئے ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اور شروعاتی جو پہلا گھنٹہ تھا اس کے اندر ہی انڈین میڈیا نے اس کا الزام پاکستان کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا تھا، وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، وداؤٹ اینی پراپر انکوائری۔ انہوں نے حسب عادت، حسب روایت اس کا الزام پاکستان پہ ڈالنا شروع کیا کہ انہوں نے کروایا ہے نا۔ اس کو لے کر آنے والے دنوں میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات مزید خراب ہونا یہ تو طے بات ہے۔ اکانومسٹ جو کہ دنیا کے سب سے بڑے نیوز آؤٹ لیٹس میں سے ایک ہے اور ویل کنیکٹڈ نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے آج یہ اسٹوری ڈالی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان آنے والے دنوں میں مزید تعلقات خراب ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اینڈ پاکستان could come to blows over Kashmir. This week's attack is the worst since 2019. اچھا، معاملہ انڈیا کے بقول شروع کہاں سے ہوا ہے؟ انڈیا کہتا ہے معاملہ یہاں سے شروع ہوا۔ یہ جو پاکستانی آرمی چیف ہے پچھلے دنوں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جو کہ پاکستان کے آفیشیل نیریٹو پہ بیسڈ اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے اندر کچھ ایسی ویسی بات نہیں تھی۔ عاصم منیر صاحب نے جو بات کی یہ 1947 سے لے کر پاکستان کا نیریٹو ہے آج تک، تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی، کچھ ڈیفرنٹ انہوں نے نہیں کہا۔ پاکستان کا ہر وزیر اعظم یہی بات کرتا چلا آیا ہے، پاکستان کا ہر آرمی چیف یہی بات کرتا چلا آیا ہے، اور عاصم منیر نے بھی وہی بات کی کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے، جوگلر وین پاکستان کی کشمیر ہے۔ این ڈی ٹی وی نے رپورٹ کیا تھا، یہ کچھ ہی روز پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو حملہ ہوا ہے نا اس سے کچھ ہی روز پہلے یہ سٹیٹمنٹ ان کی آئی تھی کہ پاکستان آرمی چیفز جوگلر وین اسپیچ وائرل اگین آفٹر جموں اینڈ کشمیر ٹیرر اسٹرائک۔ دی ریزسٹنس فرنٹ، a shadow group of the banned Pakistan-based Lashkar-e-Taiba terror group, claimed responsibility for the attack in a social media message. اس میں وہ کہتے ہیں addressing the overseas Pakistanis convention in Islamabad on April 16, General Munir spoke about Kashmir and said our stance is absolutely clear. It was our jugular vein, it will be our jugular vein. We will not forget it. We will not leave our Kashmiri brothers in their heroic struggle. He told the gathering of Pakistanis who were based abroad that they were the country's ambassadors and must not forget that they belong to a superior ideology and culture. یہ بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے اصل میں بات یہ کی کہ ہم جو ہے نا وہاں پر ہندوتوا کی آئیڈیالوجی اور یہ سارا کچھ لگے ہوئے ڈرامے بازیوں میں انڈیا کے اندر۔ عاصم منیر نے کہا پاکستانی آرمی چیف نے کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، وی آر آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، ہماری آئیڈیالوجی کہیں زیادہ سپیریئر ہے، ان سے کہیں زیادہ سپیریئر ہے، ہم ان کے جیسے نہیں ہیں۔ یہ جو وہاں پر ہندوتوا کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہماری آئیڈیالوجی ان سے سپیریئر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو شوڈ ڈیفینیٹلی ٹیل پاکستان's story to your children. Our forefathers thought that we were different from the Hindus in every aspect of life. Our religions, our customs, traditions, thoughts and ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid. اب یہ انہوں نے بات کی تھی 16 اپریل کو۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا ہے تو انڈین میڈیا ان دونوں واقعات کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، which is rubbish.
ایڈیوٹک قسم کی بات ہے. اس کی وجہ وہی ہے, یہ جو عاصم منیر نے بات کی ہے یہ کوئی نیا اسٹانس نہیں ہے پاکستان کا. 1947 قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پاکستان کے جو فادر آف دا نیشن تھے, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وی آر ڈفرنٹ ان ایوری اسپیکٹ, وہ کہتے رہتے تھے. تو ٹو نیشن تھیوری یہ ہے اصل میں کہ ہم ایک الگ قوم ہے بیسڈ آن اور ریلیجیس آئیڈیولوجی, اور ہمارے ویسے کلچر بھی ڈفرنٹ ہے ٹوٹلی ان سے. اس کو لے کر کافی زیادہ وبال انڈیا کے اندر کریٹ کیا گیا تھا, اور اب انڈین میڈیا یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بیسیکلی یہ سگنل تھا ہمارے لیے. اچھا, بائی دا وے پاکستانی جو ایئر فورس ہے اس کی پروازیں لائن آف کنٹرول کے ساتھ, جو کشمیر والا جو انڈیا اور پاکستان کو کشمیر کرنے والی لائن ہے, یہ بارڈر نہیں ہے ویسے, انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے, یہ عارضی سیز فائر کی لائن ہے صرف. اس کے اس طرف انڈیا ہوتا ہے ایک طرف, دوسری طرف پاکستان ہوتا ہے, بیچ میں یہ کشمیر کے اندر بیچ میں یہ انہوں نے لائن کھینچی ہوئی ہے. تو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے پاس پاکستانی ایئر فورس کی پروازیں بڑھ گئی ہیں. ڈیکن ہیرالڈ نے آج تھوڑی دیر پہلے رپورٹ کیا, پہلگام آفٹر میتھ پاکستان ایئر فورس ایئر کرافٹ اسپاٹڈ نیئر جموں اینڈ کشمیر امڈ رائزنگ ٹینشنز. چائنا اور پاکستان دونوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور کنسرنس کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سمپتھیز ہیں وکٹمز کے لیے جو بھی اس واقعے کے اندر مرے ہیں. نا اس کو لے کر صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی خراب ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں. ایسے میں بنگلہ دیش کے اوپر بہت زیادہ دباؤ انڈیا کا آنے والا ہے, اسٹے اوے فرام پاکستان. اور یہ ایسے وقت میں آئے گا جب پاکستانی فارن منسٹر آنے والے ہیں کچھ ہی دنوں کے اندر, ابھی میرے خیال سے ہفتے 8 دن کے اندر وہاں پہنچ رہے ہیں, اور اٹ ول بی اے ہسٹوریکل ٹور. لمبے عرصے کے بعد کوئی پاکستانی فارن منسٹر وہاں پر آ رہا ہے. جو انڈیا کی پپٹ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے مکمل طور پر تعلقات ختم کر دیے تھے, اور ایز اے ریزلٹ انڈیا کی طرف ٹوٹلی دھکیل دیا تھا بنگلہ دیش کو, ون سائیڈڈ بنگلہ دیش کی پوزیشن کر دی تھی. لیکن اب تھوڑا سا نیوٹرلٹی کی طرف بنگلہ دیش بڑھ رہا ہے, اور اس سے انڈیا کو گرمی محسوس ہو رہی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ایشیا ٹائم کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان تھا پوٹنگ دا ہیٹ آن انڈیا, وہ گرمی محسوس کر رہے ہیں انڈینس کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بنگلہ دیش فارن پالیسی الائنمنٹ ود انڈیا از نو لانگر foregone conclusion as Dhaka engages old foes and new friends. آپ کو پتہ یہ جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے انڈینس تو وہاں پر یہی کہتے رہتے تھے کہ ہمارا اتنا انفلوئنس ہے کہ دیکھو بنگلہ دیش جیسے ملک کو بھی جو ہم بولتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں, ہم ان کو جہاں پر بولیں گے UN کے اندر ووٹ ڈالو یہ وہیں پہ ووٹ ڈالیں گے, یہ ہمارے ہی زون آف انفلوئنس میں ہے, یہ وہی کریں گے جو ہم بول رہے ہوتے. اسی طرح کی نیگوسیشنز کرتے تھے, اپنا پاور پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. لیکن اب صورتحال چونکہ وہ نہیں رہی تو انڈیا کا قد کاٹ گھٹ گیا ہے اس ریجن کے اندر, اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی نارملائزیشن ہو رہی ہے. تو اس پہ دونوں ملکوں کے درمیان آگے چل کے مزید ٹینشنز آپ کو بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان بھی کریٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, لیکن دیکھیں بنگلہ دیش کے اوپر پاکستان کے حوالے سے یا ان کی فارن پالیسی کے کسی بھی ایلیمنٹ کے حوالے سے اگر انڈیا ان پہ اثر ڈالنے کی کوشش کرے نا, تو اس سے پہلے ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سیپریٹ انٹیٹی ہیں. یہ جو ایشیا ٹائمز کے اندر آج آرٹیکل لگا ہے اس کی آخری چند لائنیں مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی. انہوں نے کہا کہ نیو دلی شوڈ ٹیک نوٹ, a political transition in Dhaka does not automatically translate into difference. If India expects loyalty without engagement, it is misreading the moment. بھائی ہمارا بھی مسئلہ ہے تو اس کو آپ ذرا ریزالو کریے نا. آپ کا تو نہیں دیکھیں گے صرف ہم کہ جو چیز بس آپ کو فائدہ دے اسی کو ہم فالو کرتے چلے جائیں, اور ہمارے جو مسئلے ہیں اس کو آپ دیکھیں ہی نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش فارن پالیسی الائنمنٹ از نو لانگر اے فورگون کنکلوژن اینڈ دی روڈ اہیڈ ڈیمانڈس مور دین پرفنکٹری سمٹس اور پریس ریلیزز. یہ سال میں کرتے رہتے تھے, آپ اور ہم خون کا رشتہ 1971, یہ نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں کچھ ایکشن کر کے دکھاؤ ہمارے فیور میں, کچھ کرو. یہ زبانی کلامی باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اٹ کالز فار آنیسٹ ریکننگ with history, with each other and with the regional realities of a fast shifting world order. کیا بڑی بات انہوں نے کی ہے, زبردست. جنہوں نے بھی لکھا ہے, ابو جاکر صاحب نے میرے خیال سے لکھا ہے جو کہ ڈھاکہ بیسڈ جرنلسٹ ہیں, بڑی کمال کی بات انہوں نے لکھی ہے. یہ صرف زبانی کلامی باتوں کا وقت گزر گیا ہے, وہ زمانہ نہیں رہا. یہ نیا ورلڈ آرڈر طلوع ہو رہا ہے, نیڈز بدل گئی ہیں, پریفرنسز بدل گئی ہیں ملکوں کی. تو آپ کو عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا پڑے گا ہماری سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. ادروائز زبانی کلامی جو باتیں ہیں ان سے پہلے کی طرح آپ کو جیسے انہی چیزوں پہ بہت کچھ مل جاتا تھا, اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب بنگلہ دیش صرف ایکولیٹی کی بیسس پر انڈیا کے ساتھ آگے ڈیل کر رہا ہوگا.